الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. محترم صدر اجلاس، محترم المقام فضیلت الشیخ عبدالوہاب جامعی حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف اور سامعین میں بیٹھے بہت سارے معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ جو اجلاس ہے یہ حفظ قرآن کی نسبت سے قائم آپ کے اس شہر کا اس سال کا دوسرا اجلاس ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ مجھے اس بات پر بہت خوشی ہے کہ یہاں قرآن کی خدمت کے لیے آپ صحت مند مقابلہ آپس میں کر رہے ہیں، یعنی ایک سے زائد ادارے طلباء کی خدمت پہ لگے ہوئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے یہاں اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کے بہترین قاری پیدا ہوں گے، قرآن کے بہترین پڑھنے والے پیدا ہوں گے۔ آج میں اپنی گفتگو کو قرآن کے بہترین قاری پیدا ہوں گے اس سے آگے لے کر جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے سامنے اس وقت جو عنوان ہے وہ ہے تزکیہ نفس کے باب میں قرآن کی تاثیر۔ حضرات گرامی قدر، قرآن سے ایک مومن کا جو رشتہ ہے وہ ایمان سے شروع ہوتا ہے اور مرتے دم تک قائم رہتا ہے، اور اگر احادیث کو اگر ہم اور آپ پڑھ کر دیکھیں تو قرآن سے ہمارا رشتہ جنت میں بھی برقرار رہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن سے کہتا ہے اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل، قرآن پڑھتا جا، درجات اونچے سے اونچے چڑھتا جا، اور ویسے ہی قرآن پڑھتا جا جیسے دنیا میں تو ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ جو قرآن سے ہمارا اور آپ کا رشتہ ہے یہ ایمان سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک باقی رہتا ہے۔ یہ جو رشتہ ہے اس رشتے کا ایک بڑا ہی اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ میرے اور آپ کے نفس کے تزکیے، اس کی تطہیر اور اس نفس کی تکمیل میں ہماری اور آپ کی بڑی مدد کرتا ہے۔ اس قرآن کی تاثیر، اس قرآن کا جو اثر میرے اور آپ کے نفس پر ہو سکتا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں قرآن کس کس حیثیت سے ہمارے اور آپ کے نفس کے تزکیے میں معاون ہو سکتا ہے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھ لوں۔ بھائیو، سب سے پہلے قرآن مجید کی یہی آیت دیکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں صاف طور پہ کہا شفا، یہ قرآن شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، یہ شفا ہے۔ اور ظاہر بات ہے ایک ایمان والے کی اصل شفا اس کے دل کی بیماریوں سے شفا، دل کے امراض سے دل کی پاکی اس کی اپنی شفا ہے۔ انسان کو جو بیماریاں لگتی ہیں اس کے جسم کو بھی لگتی ہیں، اس کی روح کو بھی لگتی ہیں، اس کے نفس، اس کے ضمیر، اس کے قلب کو بھی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ قرآن شفا ہے اللہ کے فضل و کرم سے جسمانی بیماریوں میں بھی، اور قرآن اس سے بڑھ کر شفا ہے میرے اور آپ کی روح کی بیماریوں کی۔ قرآن شفا ہے میرے اور آپ کے نفس کی جو خرابیاں، جو امراض ہیں ان کی بھی شفا ہے۔
اس طرح یوں کہیے کہ اس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جامع پیغام یہ بھی بیان فرما دیا، یہ بھی بتا دیا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاء لما فی الصدور بنایا۔ انسان کے نفس میں جو بھی خرابی پیدا ہوتی ہے اس کی شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام میں رکھی۔ یہ شفا کس طرح ہے؟ سب سے پہلے تو اس کے شفا ہونے کا پہلو یہ ہے کہ اس کا لفظ لفظ نہیں، حرف حرف کلام الہی ہے۔ یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے، اور کلام اللہ کی کلمات کے اندر معانی سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں، اس کے جو کلمات ہیں یہ کلمات خود اس قدر زیادہ اثر اپنے اندر رکھتے ہیں کہ یہ کافر تو کافر ہے، انسان تو انسان ہے، پتھر پر بھی اپنا اثر چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اہل علم نے لکھا کہ پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ نہیں رکھی، لیکن اللہ نے کلام الہی میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر یہ کلام الہی اللہ تعالیٰ پتھروں پر بھی اتار دے، پہاڑوں پر بھی اتار دے، پہاڑ بھی اپنی جگہ پہ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی۔ اور اگر ہم اس قرآن کی تاثیر کے حوالے سے کہ یہ میرے اور آپ کے نفس کو پگھلانے، میرے اور آپ کے نفس کے کبر اور تکبر کو توڑنے، میرے اور آپ کے ضمیر میں بنے ہوئے بتوں کو توڑنے، میرے اور آپ کے نفس کے اندر پائے جانے والے امراض کا ازالہ کرنے میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے، تو ذرا تزکیے کے معنی کو آپ سمجھیں۔ اہل علم نے لکھا تزکیہ دو چیزوں سے مل کر پورا ہوتا ہے۔ تزکیے کا ایک پہلو ہوتا ہے تخلیہ، اور دوسرا پہلو ہوتا ہے تحلیہ۔ تخلیہ کہتے ہیں ہر قسم کے عیب سے نفس کو پاک کرنا، اور تحلیہ کہتے ہیں ہر قسم کی خوبی سے دل کو آراستہ کرنا، سنوارنا۔ اسلامی شریعت کی نظر میں تزکیے کا جو کامل تصور ہے، شریعت اسلامیہ کی نظر میں تزکیے کا جو مکمل مفہوم ہے، اس میں یہ دونوں پہلو ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہ اس دل کو ہر قسم کی بیماری سے آپ پاک کریں، شرک سے پاک کریں، شرک کی محبت سے پاک کریں، معبودان باطلہ کی محبت سے پاک کریں، اپنے نفس کو بدعات سے پاک کریں، بدعتیوں کی محبت سے پاک کریں، بدعتوں کی محبت سے پاک کریں، اپنے نفس کو دنیا کی جو روایات ہیں، وہ روایات جو دین کی جگہ لے لیتی ہیں، ان کی محبت سے آپ اپنے نفس کو پاک کریں، اپنے نفس کو گناہوں سے، گناہ کبیرہ ہو کہ صغیرہ ہو، ان سے پاک کریں، ان گناہوں کی محبت سے پاک کریں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ان گناہوں کے نتیجے میں جو میرے اور آپ کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، جو میرے اور آپ کے دل پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، اس سے پاک کریں۔ تزکیے کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ تمام طرح کی پاکی ہم اپنے نفس کو عطا کریں۔ قرآن کی تاثیر یا قرآن کا اس باب میں میرا اور آپ کے نفس کے اصلاح میں، تزکیے میں کردار اگر آپ دیکھنا چاہیں، یہ قرآن پڑھیں گے آپ کو شرک کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ یہ قرآن پڑھیں گے آپ، قرآن کے ذریعے اللہ کا یہ حکم آپ کو ملے گا کہ شرک سے بچنا ہے۔ یہ قرآن پڑھیں گے آپ، اللہ کے کمالات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیات پڑھیں گے، آپ کو اللہ سے ایسی محبت ہوگی کہ شرک سے نفرت ہو جائے گی۔ یہ قرآن پڑھیں گے آپ تو آپ کے نفس کے اندر سنت کی پیروی، کہ دین وہی جو منزل من اللہ ہے، دین وہی جو رسول اللہ لاتے ہیں، اور باقی بدعتوں سے آپ کو نفرت ہوگی، اور جب بدعتوں سے نفرت ہوگی، بدعتیوں سے بھی دوری بنانے کا پیغام اسی قرآن سے آپ کے دل کو ملے گا، آپ کے میرے دل کے دروازے پہ دستک دے گا۔ یہ روایاتی دین، وہ جو روایتوں کے پیچھے ہم اور آپ پڑھیں، رسم و رواج کے ہم دیوانے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں پتہ چلتا ہے جو رسم و رواج سماج میں ہیں قرآن میں نہیں ہیں، اور جو قرآن میں ہدایات ہیں وہ میرے اور آپ کے سماج، میری اور آپ کی زندگی میں نہیں۔ یہ قرآن میرے اور آپ کے نفس سے یہ رسم و رواج کی، ریتی رواج کی جو بیجا محبت ہے، اس کو پاک کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ اور ایسے ہی بڑے بڑے گناہ یا چھوٹے گناہ جو میری اور آپ کی زندگی میں پائے ہی نہیں جاتے، بلکہ جیسے کہا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ہمارے اور آپ کے دلوں کو ان گناہوں کی محبت پلا دی گئی۔
ہمارے اور آپ کے دل ان گناہوں کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن ہم اور آپ پڑھیں گے، جنت کا تذکرہ آئے گا، جہنم کا تذکرہ آئے گا، اللہ تعالیٰ کا خوف میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہوگا، گناہوں کی محبت ماند پڑے گی، کمزور پڑے گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے رفتہ رفتہ یہ قرآن میرے اور آپ کے نفس کی اصلاح کرتا جائے گا۔ اس طرح قرآن کی تاثیر ہم اور آپ میرے اور آپ کے نفس کے تزکیے کے باب میں دیکھیں گے۔ اور تزکیے کا دوسرا پہلو ہے ہر قسم کے خیر سے میرے اور آپ کے دل کو آباد کرنا، میرے اور آپ کے دل کو تر و تازہ رکھنا۔ حضرات گرامی، وہ توحید کی بات ہو، وہ عبادات کی محبت ہو، وہ سنت کی محبت ہو، وہ نیکیوں کی محبت ہو، وہ انسانوں کے لیے اپنے دل کو پاک رکھنے کا پیغام ہو، وہ جو ہر قسم کی خوبی جو کسی بھی انسان کے دل میں پائی جانی چاہیے، یہ قرآن قدم بقدم میرے اور آپ کے کردار کو سوار کرتا جائے گا، ہمارے اور آپ کے ضمیر کو مصفا مجلہ روشن بناتا جائے گا۔ وہ جو بات قرآن کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں ماں عائشہ نے کہا نا، کان خلقہ القرآن، جو قرآن میں تھا وہ نبی کی سیرت میں تھا۔ ہم ان جیسے تو نہیں بن پائیں گے، لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے والے، کہ یہ قرآن مجھ کو اور آپ کو اندر سے سنوار دے گا، اندر سے آباد کر دے گا، اس قدر زیادہ پیاری شخصیت میں ڈھال دے گا کہ دوست تو دوست ہیں، دشمن دشمنی کر کے بھی آپ کے کمالات کا اعتراف کرنے پہ مجبور ہوگا۔ آپ دیکھ لو تزکیہ نفس کا یہی کردار قرآن مجید نے مکہ کے لوگوں کے ساتھ ادا کیا تھا۔ مکہ کے لوگ اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے برائیوں کے معاملے میں ساری دنیا میں مشہور تھے، اور وہیں جب یہ قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذریعہ بنا کر یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، قرآن کی آیتیں پڑھتے گئے، لوگوں کا تزکیہ کرتے گئے، تو دنیا نے یہ دیکھا، دنیا نے یہ مانا کہ جو لوگ کل تک دنیا کے سامنے برائیوں کا مرکز مانے جاتے تھے، آج دنیا کو اچھائیوں کا سبق پڑھانے کے لیے نکل گئے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر ہمارے نفس تھوڑی سی جگہ قرآن کو اپنے اندر دینے کے لیے تیار ہو جائیں، یہ قرآن اپنے میرے اور آپ کے دل میں خود بخود جگہ بنانے لگے گا، اور پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ یہ قرآن میری اور آپ کی زندگی کا ایسا تزکیہ کرے گا، میرے اور آپ کے نفس کا ایسے تزکیہ کرے گا کہ ہم پھر وہ قرن اول کی مثالیں اکا دکا سے ہی، کسی ایک دو معاملے میں سے ہی ہمارے اپنے سماج میں ہم دیکھنے لگیں گے۔ حاضرین گرامی قدر، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور جملہ ہے، وہ کہا کرتے تھے لو طہرت قلوبنا لما شبعنا من کلام اللہ، اگر ہمارے اور آپ کے نفس تھوڑے سے پاکیزہ ہو جائیں تو پھر اللہ کے کلام سے ہمارا رشتہ جڑے گا، کبھی ہم سیراب نہیں ہوں گے، ہمیں اطمینان نہیں ہوگا۔ قرآن ایک ایسی دولت ہے کہ جو اسے تھام لیتا ہے قرآن اس کو تھام لیتا ہے، جو اس کو اپنا لیتا ہے قرآن اسے اپنا لیتا ہے، جو قرآن سے واقعی معنوں میں محبت کا رشتہ قائم کر لیتا ہے، پھر قرآن اس کو دھیرے دھیرے پاک کرتا جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے پاک کرتا جاتا ہے، اور ایسے پاک کرتا ہے کہ اللہ کی قسم آپ یقین مانیے اس دنیا کے اندر میرے اور آپ کے نفوس کے علاج کے لیے اس سے زیادہ بہترین راستہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور نہیں اتارا ہے۔ نفس کے تزکیے کے لیے قرآن سے جو رشتہ ہو سکتا ہے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ نے کوئی رشتہ نہیں ہمارے اور آپ کے لیے، کوئی اور علاج اللہ نے نہیں اتارا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، سلف صالحین کی سیرتیں پڑھ کے دیکھو، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے تعلق، صحابہ کا قرآن سے تعلق، اور اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد، صحابہ کے دور کے بعد، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں قرآن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے تعلق کو بھی دیکھو، اور ان کی زندگیوں میں اس نور یعنی روشنی کا اثر بھی دیکھو۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی طرف لے کر جاتا ہے، اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے۔
یہ قرآن صاحب قرآن کو بناتا ہے اللہ کے حکم سے، یہ قرآن صاحب قرآن کی کردار سازی کرتا ہے، یہ قرآن صاحب قرآن کی سیرت کو نکھارتا اور سنوارتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بے لوث محبت کرو، قرآن سے ایسی محبت کرو، ایسا لگاؤ دل میں پیدا کرو کہ یہ تمہارا اوڑھنا بچھونا ہو جائے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر جگہ قرآن کو تم اپنے سینے سے لگاؤ، تمہاری زندگیاں بدل دے گا اور تمہیں اس دنیا میں بھی عزت دلائے گا، تمہارے اپنے نفوس کی تطہیر کا بھی ذریعہ بن جائے گا۔ حاضرین گرامی قدر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان کا کمال ہم کیا کہیں، نبی تو نبی ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، ابوبکر کے ایمان کا کمال تو مسلمہ حقیقت ہے، میرے اور آپ کے عقیدے کا باب ہے، لیکن آپ اس عقیدے کے پیچھے، اس کمال کے پیچھے کے اسباب کا جائزہ لیں۔ نبی علیہ السلام کا قرآن سے رشتہ کیسے تھا؟ ایسے لگتا تھا کہ قرآن وہ صرف زبان سے نہیں پڑھتے، وہ قرآن زبان سے زیادہ اپنے ضمیر اور اپنے دل سے پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن شقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت ہے، کہتے ہیں میں آیا تو دیکھا اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے حالت یہ ہے کہ لہو عزیز کا عزیز المرجل من البکا، اللہ کے نبی قرآن پڑھتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں، اللہ کے نبی قرآن پڑھتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں، اور رونے کی وجہ سے آپ کی آواز ویسی سنائی دے رہی ہے جیسے ہانڈی کھٹکھٹاتی ہے، ہانڈی جب پکتی ہے تو جیسے کھٹکھٹانے کی آواز آتی، اللہ کے نبی کے سینے سے ویسی آواز آ رہی ہے۔ جب قرآن سے ایسا رشتہ ہوگا نا تو یہ قرآن اندر سے مجھ کو اور آپ کو جھنجھوڑے گا، اندر سے مجھ کو اور آپ کو سنوارے گا، پاک کرے گا۔ اللہ کے بندو، حضرت ابوبکر صدیق کی مثال دیکھو، اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا، اپنے مرض الموت میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عائشہ ابوبکر سے کہو لوگوں کی امامت کریں۔ حضرت عائشہ نہیں چاہتی تھی کہ ابوبکر امامت کریں، لوگ حضرت ابوبکر کے بارے میں کچھ کہیں، اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے امامت کر رہے ہیں، وہ کچھ بہانہ کرنا چاہتی تھیں۔ حضرت عائشہ نے کیا بہانہ ڈھونڈا پتا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کو معلوم ہے ابوبکر جب نماز پڑھاتے ہیں نا تو ان کو اپنے نفس پر قابو نہیں رہتا، قرآن پڑھتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ وہ اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ پاتے، اس لیے ان کو امامت کے لیے آگے نہ بڑھائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، جاؤ ابوبکر ہی کو نماز پڑھانے کا حکم دو۔ بھائیو، معروف تھی یہ بات، حضرت ابوبکر مکی زندگی میں جب قرآن پڑھا کرتے اپنے گھر میں پڑھا کرتے، اپنے صحن میں پڑھا کرتے، لیکن مکے کی عورتیں، مکے کے بعض مرد، مکے کے نوجوان ان کے گھر میں آ کر سنتے، آخر اس بندے کی کیا کیفیت ہے، یہ قرآن پڑھتا ہے تو روتا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ تنگ آ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق کو باقاعدہ تنگ کیا، کہا آپ اپنے گھر کے اندر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ ابوبکر کو ابوبکر بنانے میں اور ابوبکر کے نفس کا تزکیہ کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اس کلام اللہ کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ اللہ کے بندو، تاریخ پڑھو، سیرت پڑھو، ایک ایک آیت نے زندگیاں بدل کر رکھ دی۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سب سے پہلے اسلام سے متاثر کب ہوا؟ اسلام سے سب سے پہلے متاثر کب ہوا؟ اس اسلام نے میرے دل میں جگہ کب بنائی؟ کان سے تو بہت زمانے سے سن رہے تھے، مکہ میں تھے، اللہ کے نبی کے بارے میں جانتے تھے، نبی کی دعوت کے بارے میں جانتے تھے، لیکن اسلام ان کے دل پہ جو دستک دیا، کیسے دیا؟ کہتے ہیں ایک دن میں آیا، میں نے دیکھا اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کو جب سورہ طور پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے پڑھتے ہوئے سنا، اسی دن پہلی مرتبہ اسلام میرے دل کے اندر داخل ہوا۔ قرآن میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ اچھے خاصے لوگوں کے دلوں پہ یہ دستک دے سکتا ہے، ان کے نفوس کا تزکیہ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی قدر، تاریخ اسلام کی عظیم شخصیات میں سے یہ ایک شخصیت حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ کی، بہت بڑے ڈاکو تھے فضیل ابن عیاض۔ آج ہم جلیل القدر عالم کے طور پر ان کا نام لیتے ہیں، لیکن وہ اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں بہت بڑے ڈاکو تھے، اور اتنے نامی گرامی ڈاکو تھے کہ اس علاقے میں ایک دھاک تھی، راتوں میں قافلے والے ان کے ڈر سے سفر نہیں کرتے تھے کہ یہ لوٹ لیں گے۔ ان کا اپنا واقعہ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا، روایت کیا
ابن عساکر نے نقل کیا ہے کہ فضیل ابن عیاض کو کسی خاتون سے محبت ہو گئی، اس سے محبت کے چکر میں دیوار پھلانگ کر وہ جا رہے تھے اس سے ملاقات کرنے کے لیے کہ کسی پڑوس کے گھر سے قرآن کی تلاوت کرنے والے کی یہ آیت ان کے کانوں میں پڑتی ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر یعنی قرآن کے سامنے جھک جائیں؟ اللہ کے بندو، دل کے کانوں سے اگر سنو نا، ایک ایک آیت بھی میری اور آپ کی زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہے، ایک ایک آیت بھی میری اور آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے کافی ہے، اور ایک ایک آیت بھی میرے اور آپ کی گناہوں بھری زندگی کو پاک کر سکتی ہے۔ میرے اور آپ کے نفس جو گناہوں کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان سے گناہوں کی محبت کو نکال باہر کر سکتی ہے۔ ایک آیت حضرت فضیل ابن عیاض نے سنی، فوراً کہا بلا یا رب، بلا یا رب، قد آن یا رب، اے میرے رب وہ وقت آ گیا ہے۔ وہیں سے پلٹ کر آ گئے کسی جگہ چھپ گئے رات میں آرام کرنے کے لیے، اب وہاں تو نہیں جانا چاہتے تھے، تو دیکھا ان کے ساتھ دوسری طرف چٹان کے پیچھے کچھ لوگ رات میں قیام کیے ہوئے ہیں، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں چلو ابھی سفر شروع کر لیتے ہیں، تو دوسرے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، یہ فضیل بن عیاض کا علاقہ ہے، اگر ہم نکلیں گے وہ لوٹ لے گا تو کیا ہوگا، ہم برباد ہو جائیں گے، اس لیے دن کے اجالے میں نکلیں گے۔ فضیل ابن عیاض نے کہا اللہ تعالیٰ ایک میرا یہ حال ہے، میں راتوں میں لوگوں کو لوٹتا پھرتا ہوں، اور یہ بندے ہیں کہ میرے ڈر کے مارے اپنا سفر بھی جاری نہیں رکھ سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آج یہاں کھینچ کر لایا، اسی لیے لایا ہے کہ مجھے میرے حال سے واقف کروا دے۔ اسی ایک قرآن سے ہونے والی ابتدا یہاں تک پہنچی، وہیں توبہ کی، اس کے بعد اپنی ساری زندگی علم اور عبادت کے لیے وقف کر دی، کعبۃ اللہ کے مجاور ہو گئے، یعنی کعبۃ اللہ ہی میں پناہ گزین ہو گئے، وہیں رہ گئے، اور وہیں رہتے ہوئے علم اور عبادت میں اتنا اعلیٰ مقام پایا کہ آج ان کی چوری کا تذکرہ بھی ہم ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ قرآن زندگیاں بدلتا ہے اللہ کے بندو، اچھے خاصے ڈاکو بھی قوم کے محافظ بن جاتے ہیں، اچھے خاصے چور بھی امانت دار بن جاتے ہیں، اور اچھے خاصے مشرک بھی اللہ کے موحد بندے بن جاتے ہیں، اور اچھے خاصے گناہوں کی زندگی جینے والے انسان بھی دنیا کے اندر نیکی کی مثال بن سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ اس قرآن کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ یہ لوگوں کے نفوس کا بھرپور تزکیہ کرتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، ایک مثال اور میں دے کر بات سمیٹنا چاہوں گا۔ سعودی عرب نے اس کا تجربہ ماضی قریب میں کیا۔ آج ملک سلمان کا دور ہے، ان سے پہلے ملک عبداللہ کا دور تھا۔ ملک فہد کا جو دور تھا نا، اس دور میں ملک فہد نے قرآن کے تعلق سے بڑے سارے اقدامات کیے۔ خادم قرآن تھے، لوگ خادم حرمین کے نام سے جانتے، لیکن ملک فہد رحمہ اللہ خادم قرآن تھے۔ کئی ناحیوں سے انہوں نے قرآن کی خدمت کی، مجمع پرنٹنگ پریس قائم کیا، اور اس کے ساتھ مساجد میں حلقات تحفیظ قرآن کے، حفظ قرآن کے حلقات قائم کیے۔ لیکن انہی میں سے ایک تجربہ یہ بھی ہوا بعد کے دور میں چل کر کہ قید خانوں میں جہاں مجرم جاتے ہیں، آج ہمارا سماج، ہمارے علاقے میں لوگ یہ مانتے ہیں جو غلطی سے جھوٹے الزام میں قید خانے میں جیل جاتا ہے وہ مجرم بن کے نکلتا ہے، اور جو پہلے سے مجرم ہوتا ہے قید خانے میں جانے کے بعد اس سے بڑا مجرم بن کے نکل کے آتا ہے۔ ہمارے قید خانے جرم کا خاتمہ نہیں کرتے، مجرم کو اور بڑا مجرم بناتے ہیں، ایسا دنیا کے بہت سارے لوگ مانتے ہیں۔ لیکن دیکھو ایسے ہی قید خانوں پہ ملک فہد رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یہ کام ہوا۔ انہوں نے یہ کہا کہ بیکار رہتے ہیں، اس لیے ہم قرآن کے اچھے حفاظ یہاں سے بھیجیں گے، اور وہ انہیں قرآن پڑھائیں گے قیدیوں کو۔ اب قیدی اگر قرآن کا حصہ یاد کریں گے، حفظ کریں گے، جتنی مقدار حفظ کی ہوگی اس کے مقابلے میں ان کی سزا اتنی ہی کم کر دی جائے گی۔ جتنا قرآن وہ یاد کریں گے اتنی ہی سزا ان کی کم کر دی جائے گی۔ آپ پڑھ کر دیکھو، بہت سارے قیدیوں نے سزا کی تخفیف اور کمی کے لالچ میں قرآن حفظ کرنا شروع کیا، لیکن قرآن ختم کر کے یعنی اپنی جیل کی مدت ختم ہونے سے پہلے قرآن کے حافظ ہو گئے، اور قرآن کے حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ جرم کی دنیا سے سرے سے توبہ کر گئے۔ باہر نکلے تو نیک انسان بن کر نکلے، باہر نکلے تو سماج کے لیے مثالی انسان بن کر نکلے۔ یہ قرآن کی برکت ہے،
یہ قرآن کی تاثیر ہے، یہ قرآن ہے جو اللہ کا کلام ہے، جو لوگوں کے نفوس کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، پیغام صرف ایک ہی دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ قرآن سے واقعی معنوں میں پڑھنے کا، سمجھنے کا، عمل کرنے کا، غور و فکر کرنے کا، اس کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کا جتنا مضبوط رشتہ میرا اور آپ کا قائم ہوگا، اسی قدر زیادہ یہ قرآن میرے اور آپ کے نفس کے تزکیے اور تطہیر کا کام کرے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان باتوں کی روشنی میں قرآن سے ہمارے اور آپ کے رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کے اختتام پر مدرسے کی تمام انتظامیہ، بالخصوص ہمارے فضیلت الشیخ عبد الوکیل مدنی حفظہ اللہ اور ان کے بھائی جو یہاں موجود نہیں، عثمان غنی عمری حفظہ اللہ، دونوں کا شکر گزار بھی ہوں، دونوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو قدم اٹھایا، مسلسل آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ساتھ میں پھر میں آج جو اس ادارے سے فارغ ہونے والے جو حافظ ہیں، یہ جو حفاظ قرآن بچے بیٹھے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی اگر میں کچھ کہنا چاہوں، لیکن شاید کہہ دوں تو اچھا ہی ہوگا۔ مولانا نے وہ بات کہی، یہ بات مجھے پہلے سے معلوم ہے کہ عام طور پہ والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے تراویح پڑھائیں۔ ہر جگہ کا یہ مسئلہ، دو حافظ ہیں، ہر حافظ کے والدین چاہتے ہیں اس سال میرا بچہ حفظ قرآن کرے، لیکن جو بات میرے توقع سے باہر تھی وہ مولانا نے بتائی۔ انتظامیہ جھگڑوں سے بچنے کا یہ حل نکالتی ہے کہ بستی کے کسی حافظ کو موقع نہ لے دیا جائے، باہر سے بلا لیا جائے تاکہ کوئی خوش بھی نہ ہو، کوئی ناراض بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، انتظامیہ کو جو سمجھ میں آیا انہوں نے کیا۔ ایک راستہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک راستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں ہماری مسجد میں ہمارے محلے کے جتنے حفاظ ہوں گے وہ سب تراویح پڑھائیں گے۔ کیسے پڑھائیں گے؟ دو دو رکعت پڑھائیں گے، چار چار رکعت پڑھائیں گے۔ اگر زیادہ حفاظ ہو گئے ہیں تو ایک دن دو رکعت، دوسرے دو دن دو رکعت یہ پڑھائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک نقصان ہوگا کہ حفاظ کو پورے قرآن کا مراجعہ سنانے کا موقع نہیں ملے گا، لیکن اگر سوچیں کیا منظر ہوگا جب ایک پہلی صف میں ایک حافظ قرآن پڑھانے والا ہوگا، پیچھے 8 سے 10 حافظ قرآن کھڑے ہوں گے، یہ ہٹے گا وہ جائے گا، وہ ہٹے گا یہ جائے گا، نماز ایک بعد دیگرے یہ پڑھاتے رہیں گے ساری مسجد کے سامنے۔ یہ منظر کتنا خوشنما ہوگا، کتنے والدین تمنا کریں گے کہ میرا بچہ بھی اس صف میں کھڑا نظر آئے، اور اس بستی کی رونق کیا ہوگی جہاں حفاظ اس طرح ہوں۔ دیکھیے اصل تو یہی ہے کہ ایک امام ہونا چاہیے اور ایک امام کے پیچھے سارے لوگوں کا ابتدا تا انتہا پڑھنا چاہیے، اصل ہے۔ لیکن کسی مصلحت کے تحت اگر یہ ترتیب بدلی جا سکتی ہے تو بدلی جا سکتی ہے، لیکن میری درخواست ہے کہ جب آپ کی بستی سے اتنے حفاظ آ رہے ہیں تو ذرا کچھ ایسے بھی امکان پیدا کیجئے کہ یہ بچے اپنی بستی میں، اپنے علاقے میں، اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو قرآن سنا کر خوشی حاصل کر سکیں، یہ رشتہ دار بھی خوشی محسوس کر سکیں۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حفاظ کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ہمیشہ تابندہ شاد آباد رکھے۔ قرآن کی آپ حفاظت کر لیں گے، اللہ کے حکم سے قرآن آپ کی حفاظت کی ضمانت بن جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر سے اپنی گفتگو کے اختتام پر ادارے کے تمام انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں مدعو کر کے کچھ باتیں رکھنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میزان حسنات میں اس کو شامل فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔